یس. السلام علیکم. اچھا جناب اللہ، میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں جو میرے پاس بہت ہی اچھی آئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ سارے لوگوں تک پہنچاؤں. جس طرح پہلے میری ایک مووی میں نے وہ اپنا جانداروں کے بارے میں لوگوں کو بتائی، اور لوگوں نے بڑا اچھا فیل کیا اور مجھے اچھے کمنٹس کیے اور فون پہ بھی رابطہ کیا اور مجھے مبارکیں دیں. وہ تو چلو آپ کو شاید آپ نے پہلے بھی وہ چیک کی ہو. تو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایک فالج کا معاملہ ہوتا ہے جو لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے. تو فالج ایک جان لیوا مرض بھی ثابت ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن اگر جان لیوا نہ بھی ہو تو اس سے بندے اکثر معذور ہو جاتے ہیں. تو میرے پاس ایک ایسا ٹوٹکا ہے جس سے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا، اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. آپ دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کرو. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بندے کو فالج کا دورہ ہو یکدم یہ پڑتا ہے، تو آپ میں سے جو بھی اس کے قریب ہو، اس بندے کے پاس ہو، اس پیشنٹ کے پاس ہو، تو آپ کو یہ ٹوٹکا کرنا چاہیے. اور میرا یہ اللہ کے فضل سے چیلنج ہے کہ وہ بندے کا فالج کا اٹیک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور بندہ اسی وقت 5-6 سیکنڈ کے بعد وہ بندہ چلنے پھرنے لگے گا، اور اس کے بعد پھر اس کا علاج کروانا چاہیے. لیکن فالج کا اٹیک جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور فالج کا اٹیک ٹوٹ جانے کے بعد پھر علاج آسان ہو جاتا ہے. تو ہر گھر میں نیڈلز ہوتی ہیں، سوئیاں، چاہے کوئی سرنج والی سوئی ہو جس سے ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے وہ تو بہت بہتر ہے. اگر نہ ہو تو کوئی سوئی تو ہوگی نا، وہ کپڑوں کو ٹانکا لگانے والی وغیرہ جو بھی ہو سوئی. اس کا یہ کرنا ہے کہ جس بندے کو فالج ہو، جس سائڈ پہ ہو، فرض کیا ہے کہ دائیں سائڈ پہ اس کو فالج ہوتا ہے، تو فوراً آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ بھاگ کے سوئی پکڑنی چاہیے. اور سوئی جو ہے وہ پاؤں کے، اب میں آپ کو پاؤں دکھاتا ہوں، ذرا کیمرہ ادھر کرنا جی، آ رہا ہے پاؤں. یہ پاؤں کا درمیان کا حصہ جو نیچے ہوتا ہے، یہ دو ابھار ہوتے ہیں، ایک یہ ابھار ہے، ایک اس کا یہ ابھار ہے. یہ درمیان جہاں سے پاؤں تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے، اس میں اب میرے پاس وہ نیڈلز تو نہیں ہے تو یہ سلیٹر سے کام چلاتے ہیں. ایسے کر کے ٹھوک دینی ہے، اور یہ کم از کم 1 انچ تک اس کو اندر جانا چاہیے. اور جب جو ہی آپ یہ اس طرح کر کے مضبوطی سے، چونکہ یہ جلد تھوڑی کھردری ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے پاؤں کی باقی اعضاء سے، تو اس کو مضبوطی سے سوئی کو پکڑنا چاہیے. اس کے اوپر بے شک دھاگا لپیٹ لیں تاکہ آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، اور ایسے کر کے ٹھوکنی ہے. ایسے کر کے جب آپ ٹھوکیں گے تو اسی 1 سیکنڈ میں جو ہی آپ ٹھوکیں گے تو وہ بے حصہ جو پاؤں کا فالج زدہ ہوگا، ٹانگ کا اور بازو کا، تو بندہ ایسے کر کے کھینچے گا، اور جب کھینچے گا تو فالج کا جو اٹیک ہے وہ ٹوٹ جائے گا 1 سیکنڈ میں. تو اس کا وہ تجربہ الحمدللہ میں نے کیا، اور تجربہ کرنے کے بعد آپ لوگوں تک یہ میں شیئر کر رہا ہوں کہ میرے گاؤں کا ایک آدمی ہے، اس کی ایج ہے تقریباً 60 سال کے قریب. تو رات کے 2 بجے اس کا مجھے فون ہے اس کے بیٹوں کا کہ ہمارے پاپا کو فالج ہو گیا ہے یا پتہ نہیں کیا ہوا. تو میں گیا تو ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے وہاں پہ، انہوں نے بھی کہا کہ اس کو فالج ہو گیا ہے. تو جب سارے بے بس ہو گئے تو ساروں نے کہا کہ ہاسپٹل میں لے جانا چاہیے. تو میں نے کہا کہ نہیں، ایک میرے پاس ٹوٹکا ہے، میں اس ٹوٹکے سے ہو سکتا ہے یہ بندہ اٹھ کے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے ابھی. تو وہ سارے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ کریں. تو میں نے وہاں پہ ایک سوئی پڑی ہوئی تھی اور اس کو ٹھوکا، اور اس کے میں نے فنگر پہ یہاں پہ اس کو ہم لیفٹنگ تھرسٹنگ کہتے ہیں، یہاں پر دباؤ دیا. تو پہلے دباؤ دیا اور پھر سوئی کو ٹھوکا، اور جو ہی ٹھوکا تو اس نے پاؤں کو ایسے کھینچا اور کہنے لگا کہ مجھے درد ہو رہا ہے. تو ساتھ ہی فالج کا اٹیک ٹوٹ گیا، اور اللہ کے فضل سے آج بھی وہ اپنا مال مویشیوں کو چارہ کاٹ کے ڈال رہا ہے اور سارے اپنے روٹین کے ساتھ کام کر رہا ہے. 60 سال اس کی عمر تھی. تو دوستو اس طرح اور بھی میرے کئی دوست ہیں جن لوگوں کو میں نے بتایا تھا تو انہوں نے کیے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں، اور یہی صدقہ جاریہ ہے. تو اعمال کا سلسلہ تو بند ہو جاتا ہے بندہ مرنے کے بعد، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو بندہ مر بھی جائے تو بعد میں بھی چلتا رہتا ہے. اور اس پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھ کے آپ سارے دوستوں کو شیئر کرو، کسی کی جان بچ جائے اور کسی کو اللہ پاک صحت کسی کی بحال کر دے، تو یہی اچھے اعمال ہیں. تو اللہ کے فضل سے میرے پاس اور بہت سے ایسے ہیں اپنا پوائنٹ. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مطلب کیوں پوائنٹ دے رہا ہے، یہ کوئی ڈاکٹر ہے؟ جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں الحمدللہ فاضل طب گجرات ہوں. میں نے اپنا 4 سالہ ڈگری کی ہوئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی ہربل میڈیسن کی. پھر میں نے چائنا سے جڑی بوٹیوں کی ہوئی ہے. تو یہ جو بھی میرے پاس بغیر میڈیسن کے چیزیں آتی ہیں، پوائنٹ آتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ تعالی
اگر آپ نے مجھے کمنٹس کیے اچھا کیا یا آپ نے چاہت رکھی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ پھر اس طرح کی اور بھی کئی بیماریاں ہیں جو بغیر میڈیسن کے ٹھیک ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ بھیجتا رہوں گا. تو پلیز آگے دوستوں کو شیئر کرو اس نیت سے. میں اپنی پبلسٹی کے لیے نہیں کر رہا, میں تو کر رہا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے. اگر آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے دوستوں کو شیئر کریں گے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا, تو پھر ہم ساروں کو جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہو گئے سب کو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی جناب اجازت چاہوں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.